چائے پینے کے بعد ہی تابندہ نے اسے بتا دیا کہ ہم لوگ چند روز یہاں رہیں گے اور کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اشرف ساری بات سمجھ گیا۔ ہم ایک ہفتہ اشرف کی کوٹھی میں رہے۔ اس دوران ٹیلی فون پر ٹیڈی سے ہمارا رابطہ رہا اور اشرف کے ذریعے کوٹھی کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ کوئی غیر معمولی بات سننے کو نہیں ملی تھی، تاہم ٹیڈی سے ملنے والی ایک دلچسپ خبر یہ تھی کہ رنگا کراچی سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے اس کے بچے کچے آدمیوں کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ رنگا کا اڈا ویران ہو گیا تھا اور اب وہاں پولیس کا پہرا تھا۔ تحریمی بھی روپوش تھا۔ یہ معاملہ چونکہ 10 کلو ہیروئن کا تھا اور کارروائی رینجرز نے کی تھی، اس لیے کارروائی بھی بہت اوپر سے ہو رہی تھی۔ اخبارات بھی ان واقعات کو خوب اچھال رہے تھے اور میری توقع کے عین مطابق رضیہ نے میرے خلاف بڑا زہر آلود بیان دیا تھا۔ پولیس میری تلاش میں تھی، لیکن بہرحال فوری طور پر میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ کراچی کی پولیس میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ 2 دن مزید اشرف کے مہمان رہنے کے بعد ہم دوبارہ تابندہ والی کوٹھی میں آ گئے۔ ٹیڈی کو بھی اطلاع دے دی گئی، وہ بھی اس رات ہمارے پاس پہنچ گیا۔ یہاں آنے کے بعد 2-4 روز تو ہم خاصے محتاط رہے، لیکن پھر ہمارے دلوں سے خوف نکل گیا اور ہم نے اپنی دوسری سرگرمیوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ 2500 سال قدیم شہزادی کی وہ ممی 1 سال پہلے تک لی مارکیٹ میں رہنے والے حاجی مستان کے قبضے میں تھی، لیکن اس کے قتل کے بعد وہ ممی بھی پراسرار طور پر غائب ہو گئی تھی۔ حریری کے کہنے کے مطابق 1 سال پہلے تک 3 پارٹیاں اس تابوت کے تلاش میں تھیں۔ ان دنوں زیر زمین دنیا میں اس کا غوغا سنائی دیتا رہا، لیکن پھر خاموشی چھا گئی۔ حریری ہی کے کہنے کے مطابق پچھلے چند مہینوں سے ممی کے بارے میں کوئی نئی بات سننے میں نہیں آئی تھی، تاہم درجن بھر غیر ملکی ایجنٹ کراچی میں موجود تھے جو اس ممی کو خریدنا چاہتے تھے، لیکن وہ تو گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ ممی ملک سے باہر جا چکی ہو اور کسی کو اس کی ہوا بھی نہ لگی ہو، میں نے کہا۔ اس وقت میں حریری کے پاس اوپر والے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ناممکن، حریری نے جواب دیا، وہ ممی کراچی ہی میں ہے۔ اگر سرحد پار کر چکی ہوتی تو دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں اس کی موجودگی کی اطلاع ضرور ملتی۔ ہر طرف خاموشی ہے۔ دنیا بھر سے درجن بھر عجائب گھروں کے نمائندے کراچی میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے زیادہ باخبر ہیں۔ اگر ممی پاکستان کی سرحدوں سے نکل چکی ہوتی تو یہ لوگ یہاں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرتے۔ تو پھر اسے کس طرح تلاش کیا جائے؟ کیا اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع مل جائے گی، یا کوئی شریف آدمی تابوت ہمارے دروازے پر چھوڑ جائے گا؟ اب ایسی شرافت کا زمانہ بھی نہیں رہا۔ حریری مسکرائی۔ پہلے 2 ہفتے تو رنگا اور تحریمی کے ہنگاموں میں گزر گئے ہیں۔ اب میں نے اپنے دونوں آدمیوں کو متحرک کر دیا ہے۔ امید ہے چند روز میں کوئی سراغ لگا لیں گے۔ ویسے ان کاموں میں انتظار اور صبر کو بڑا دخل ہوتا ہے۔ شکاری کی طرح گھات لگا کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو گھات لگائے بیٹھے رہیں اور شکار کوئی اور لے جائے، میں نے کہا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، حریری مسکرائی۔ وہ کیسٹ تم نے کہاں سے لیا تھا، میں نے پوچھا۔ میری اطلاع کے مطابق اس قسم کے 3 کیسٹ تیار کیے گئے تھے، 2 تو ملک سے باہر ہیں اور تیسرا میرے ہاتھ لگ گیا۔ کیا اس آدمی سے معلوم نہیں کیا جا سکتا جس نے کیسٹ لیا تھا؟ میں نے کوئی سوال کیا۔ ضرور معلوم ہو جاتا، بشرطیہ کہ وہ زندہ ہوتا۔ حریری نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ وہ شخص ہمارے ہاتھ تو زندہ ہی لگا تھا، لیکن اگلے روز جب ہم بات کرنے اس کے گھر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ پولیس بھی موجود تھی۔ پتہ چلا کہ کسی نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ہم خاموشی سے واپس آ گئے۔ پولیس نے لاش کو لاوارث قرار دے کر ایک فلاحی ادارے کے حوالے کر دیا اور اس کے مکان میں ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں سرم بہر کر دیا گیا۔ وہ مکان آج بھی سرم بہر ہے اور اس کا کوئی وارث آج تک سامنے نہیں آیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ 2 مہینے پہلے کی۔ ان دنوں میں رنگا کے پاس رہ رہی تھی، حریری نے جواب دیا۔ لیکن کیا سوچ رہے ہوں گے؟ کیا تمہارے خیال میں شہزادی کا تابوت اس کے گھر میں رکھا ہوگا؟ اس نے وہ کیسٹ تمہیں دیا تھا تاکہ ممی کا سودا کیا جا سکے، ٹھیک؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے کہا۔ حریری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن دوسرا رابطہ ہونے سے پہلے اسے قتل کیا جا چکا تھا۔ قاتل کوئی بھی ہو، قتل کی وجہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہوگی جس سے اس سے رابطوں کا پتہ چل سکے گا۔ ہاں، یہ ممکن ہے، حریری نے پرسوچ انداز میں جواب دیا، لیکن وہ گھر سرم بہر ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک تو وہاں ایک پولیس والا بھی ڈیوٹی دیا کرتا تھا۔ اب پتہ نہیں، ہمیں کوشش کر لینی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی سراغ مل جائے، میں نے کہا۔ وہ مکان کہاں ہے؟ دستگیر سوسائٹی میں، حریری نے جواب دیا۔ اس علاقے میں بھی مکان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، چوری چھپے اندر داخل ہونا آسان نہیں ہوگا۔
چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ اندازہ ہو جائے گا، میں نے کہا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ ہم تینوں فوراً ہی تیار ہو گئے۔ تابندہ نے ملازمہ سے کہہ دیا کہ وہ کھانا تیار کرے، ہم واپس آ کر کھائیں گے۔ ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھال لی، حریری میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اور تابندہ پچھلی سیٹ پر۔ واٹر پمپ چورنگی سے آگے نکل کر میں نے گاڑی دستگیر سوسائٹی میں ایوب منزل کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ لی۔ پورا بازار کھلا ہوا تھا، بڑی رونق تھی۔ حریری کے کہنے پر میں نے کار بلاک 14 کی ایک گلی میں موڑ لی۔ اس گلی کے اختتام پر پارک تھا۔ پارک کا تو نام ہی ریت کا میدان تھا۔ حریری کے اشارے پر میں نے کار آخری گلی میں بائیں طرف موڑ لی۔ یہ تنگ سی گلی تھی۔ تیسرے مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے حریری نے اشارے سے بتا دیا کہ یہی مکان ہے۔ میں کار کو اوپر سے گھما کر پچھلی طرف لے آیا۔ اس طرف مکانوں کے سامنے پارک تھا۔ پارک اور مکانوں کی قطار کے درمیان تقریباً 20 فٹ کشادہ جگہ تھی۔ اس طرف بھی مکانوں کے صحن تھے اور اکثر لوگوں نے اس طرف بھی دروازے نکالے ہوئے تھے۔ اکثر مکانوں کے اندر بتیاں جل رہی تھیں، لیکن باہر اندھیرا تھا۔ سامنے پارک کی وجہ سے بھی اس طرف سناٹا تھا۔ وہ مکان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی دیوار 8 فٹ کے قریب اونچی تھی، لیکن میرے خیال میں اس طرف سے اندر داخل ہونا مشکل نہیں تھا۔ میں نے گلی کا ایک اور چکر لگایا۔ لوگوں کی آمد و رفت تھی، لیکن کوئی پولیس والا دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں کار کو گھماتا ہوا دوبارہ سڑک پر لے آیا اور اس کا رخ واٹر پمپ چورنگی کی طرف موڑ دیا۔ اس وقت ہم نے 11 بجے کے قریب کھانا کھایا اور پھر میں نے تیاری شروع کر دی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج ہی رات اس مکان کو چیک کر لیا جائے۔ اگر کوئی سراغ مل گیا تو فوراً ہی کوئی منصوبہ بنا لیا جائے، بصورت دیگر کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے گا۔ 1 بجے کے قریب میں اور حریری کوٹھی سے نکل آئے۔ تابندہ کو اس وقت ساتھ لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ دستگیر سوسائٹی والی سڑک پر بعض جگہوں پر اس وقت بھی رونق تھی۔ 14 نمبر والی گلی میں مڑتے ہوئے میں نے کار کے ہیڈ لیمپس اور اندر کی بتی بھی بجھا دی اور کار کو ہلکی رفتار سے چلاتا ہوا میدان میں لے گیا۔ اس میدان کی دوسری طرف نصیر آباد کا علاقہ تھا۔ اپنے مطلوبہ مکان سے تقریباً 20 گز دور میدان میں میں نے کار روک لی۔ اندھیری رات میں سیاہ رنگ کی کار کو دور سے دیکھ لیا جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نے کینوس کا ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا اور حریری کو کچھ ہدایات دے کر کار سے اتر آیا۔ اس مکان کے قریب پہنچ کر میں خاصا محتاط ہو گیا۔ میدان کے چاروں طرف کبھی تاروں کی باڑ لگی ہوگی، لیکن وہ باڑ تو غائب ہو چکی تھی۔ البتہ کہیں کہیں کنکریٹ کے پلرز موجود تھے۔ میں ایک پلر کے قریب کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس طرف اگرچہ کسی مکان کے صحن میں بتیاں جل رہی تھیں، لیکن سناٹا تھا۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا اس مکان کے قریب پہنچ گیا اور اچھل کر 8 فٹ اونچی دیوار پر چڑھنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں بڑی آہستگی سے دوسری طرف اتر گیا۔ صحن میں تاریکی تھی، گمبھیر اندھیرا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ مختصر سا برآمدہ تھا۔ میں نے دروازے کو ٹٹول کر دیکھا، کوئی تالا وغیرہ نہیں تھا۔ اس دروازے کو اندر سے کنڈا لگا کر گلی والے دروازے کو تالا لگا کر سرم باہر کر دیا گیا تھا۔ لکڑی کا دروازہ تھا اور اندر سے کنڈا کھولنا ممکن نہیں تھا۔ میں کھڑکی کی طرف آ گیا۔ کھڑکی کو بھی اندر سے چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ میں نے تھیلا زمین پر رکھ کر اس میں سے اسکاچ ٹیپ کا رول اور شیشہ کاٹنے کا قلم نکال لیا۔ قلم سے اوپر والے شیشے سے ذرا سا دباؤ ڈال کر ایک دائرہ بنایا اور اس پر اسکاچ ٹیپ چپکا دیا۔ جیب سے رومال نکال کر شیشے پر رکھ دیا اور اس پر ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی۔ کڑک کی ہلکی سی آواز ابھری اور کٹا ہوا شیشہ ٹیپ کے ساتھ لٹک گیا۔ میں نے شیشے کا ٹکڑا زمین پر رکھ دیا اور خلا میں ہاتھ ڈال کر اندر کی چٹخنی کھولنے لگا۔ مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ کھڑکی کھول کر میں بڑی آہستگی سے اندر کود گیا اور تاریکی میں گھورنے لگا۔ تاریکی اتنی گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے پینسل ٹارچ نکال لی اور اس کی محدود روشنی میں اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ ایک مختصر سی راہدری تھی جس کے آخر میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ ایک کمرہ دائیں طرف تھا اور ایک بائیں طرف۔ ایک طرف میں 3 کمرے تھے۔ ایک بیڈ روم تھا جس میں پلنگ وغیرہ بچھا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک چھوٹی میز پر ٹیلی فون بھی رکھا ہوا تھا۔ دوسرے کمرے میں لکڑی کا ایک تختہ بچھا ہوا تھا۔ 2-3 کرسیاں تھیں۔ تیسرا کمرہ خالی تھا۔ میں بیڈ روم میں آ گیا۔ اس مکان کے سامان کو دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہاں فرد و احد کی رہائش تھی۔ اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے بھی پردہ تنا ہوا تھا۔ میں ٹارچ کی محدود روشنی میں کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ سب سے پہلے میں نے الماری کھول کر خوب اچھی طرح تلاشی لی، پھر دوسری چیزوں کو چیک کرنے لگا۔ میرے خیال میں اس مکان میں ایسا سامان بھی نہیں تھا جس کی حفاظت کے لیے مکان کو سرم باہر کر کے پولیس کا پہرا بٹھانا پڑا تھا، لیکن بہرحال یہاں قتل کی واردات ہوئی تھی
ہو سکتا ہے قتل کی شہادتیں محفوظ رکھنے کے لیے مکان کو سلم بہر کیا گیا ہو۔ ہر چیز پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی، جس سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا تھا کہ جب سے یہ مکان بند کیا گیا تھا کوئی اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ میں بڑے اطمینان سے تلاشی لیتا رہا۔ مجھے کسی ڈائری، کاغذ یا کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس سے اس مکان میں رہنے والے شخص کا کسی اور شخص سے رابطے کا پتہ چل سکتا ہو، لیکن مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ میں میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، اور پھر ٹیلی فون کے نیچے بال پین سے لکھے ہوئے 2 نمبر دیکھ کر میں چونک گیا۔ وہ دونوں فون نمبر ہی تھے جنہیں میں نے بڑی احتیاط سے اپنے پاس نوٹ کر لیا اور فون دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا۔ مجھے اس مکان میں آئے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے۔ میں ٹارچ کی روشنی میں کمرے کی چیزوں پر آخری نظر ڈال رہا تھا کہ وصل کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ وہ چوکیدار کی وصل کی آواز تھی جو مکان کے عین سامنے گلی میں سنائی دی تھی۔ دوسری مرتبہ یہ آواز ذرا فاصلے پر سنائی دی۔ میں نے بھی واپسی کا ارادہ کر لیا اور اس کمرے میں آ گیا جس کی کھڑکی سے اندر داخل ہوا تھا۔ باہر آ کر میں نے کھڑکی بھیڑ دی اور اپنا بیگ اٹھا لیا۔ اندر سے بھی دیوار پر چڑھنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ میں پیر نیچے لٹکا کر کودنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ ایک آواز سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں اسی وقت لٹکے لٹکے گردن گھما کر بائیں طرف دیکھنے لگا۔ گلی کی موڑ پر چوکیدار کھڑا تھا۔ وہ سائیکل پر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ ایک پیر زمین پر ٹکا رہا تھا، ایک ہاتھ سائیکل کے ہینڈل پر تھا اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ وہ سائیکل چھوڑ کر چیختا ہوا میری طرف بھاگا۔ میں نے چھلانگ لگا دی اور بھد سے نیچے گرا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل سکتا چوکیدار نے ڈنڈے سے وار کر دیا۔ ڈنڈا میرے کولے پر لگا۔ میں نے چوکیدار کو دوسرا وار کرنے کا موقع نہیں دیا اور ایک ہاتھ سے اس کا ڈنڈا پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر زوردار گھونسا رسید کیا۔ چوکیدار مجھ سے لپٹنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی تو اس نے میرے پیٹ پر 2-3 گھونسے رسید کر دیے اور ایک بار پھر میری ایک ٹانگ سے لپٹ گیا۔ ساتھ ہی وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ لوگ گھروں سے نکل کر نہ آ جائیں۔ میں نے دوسری ٹانگ سمیٹ کر اس کے سینے پر زوردار ٹھوکر ماری۔ پہلی ٹھوکر زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہوئی، تاہم دوسری ٹھوکر اس کے منہ پر لگی۔ وہ بلبلا اٹھا اور میری ٹانگ چھوڑ دی۔ اسی لمحے میں کار کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ چوکیدار ایک بار پھر مجھ سے لپٹنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دے کر گرا دیا اور میدان کی طرف دوڑ لگا دی۔ کار بھی تیزی سے میری طرف آ رہی تھی اور پھر ٹھیک اسی وقت ایک مکان سے شور کی آواز سنائی دی اور اسی کے ساتھ ہی فضا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ کسی نے گھر کے صحن سے ہوائی فائر کر دیا تھا۔ کار ابھی دور تھی کہ چوکیدار نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اب صورتحال کچھ سنگین ہو گئی تھی۔ چوکیدار سے کھیلنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے گھوم کر اس کے جبڑے پر بھرپور گونسا رسید کر دیا۔ وہ چیختا ہوا گرا۔ اس دوران کار چند گز کے فاصلے پر رک گئی۔ میں دوڑ کر کار کے قریب پہنچ گیا اور اگلا دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ کار تیزی سے گھومتی ہوئی میدان سے نصیر آباد کی طرف دوڑنے لگی۔ وہ کون تھا، پولیس والا یا کوئی اور؟ حریری نے پوچھا۔ چوکیدار تھا، اس نے مجھے دیوار سے کودتے ہوئے دیکھ لیا تھا، میں نے جواب دیا۔ کمبخت نے زور کا ڈنڈا مارا تھا کہ میرے کولے پر اب تک جلن ہو رہی تھی۔ حریری مسکرا کر رہ گئی۔ کار میدان سے نکل کر نصیر آباد کے علاقے میں داخل ہو کر مین روڈ پر نکل آئی اور واٹر پمپ چورنگی سے ہوتی ہوئی گلشن کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ میں اس چوکیدار کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے پاس صرف ڈنڈا تھا اور وہ بڑی جرت سے کام لیتے ہوئے مجھے پکڑنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ یہ اس کی فرض شناسی کا ثبوت تھا اور اس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ہمارے ہاں چوکیدار کا نظام ایسا ہی ہے۔ مجھے اگر بھاگنے کی فکر نہ ہوتی تو میں بڑی آسانی سے اسے قابو کر سکتا تھا، یا اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے گولی مار دیتا۔ کئی چوکیدار چوروں یا ڈاکوؤں کے پکڑے جانے کے چکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور ان کے گھر والوں کو اس کا صلہ کیا ملتا تھا؟ زندگی بھر کا دکھ، آہیں اور فاقے۔ گلشن چورنگی والے موڑ پر پولیس نے ہمیں روکا تھا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو شاید کوئی پرابلم ہوتی، لیکن گاڑی میں 7 خواتین ہوں تو پولیس والے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو۔ اس وقت بھی حریری کی وجہ سے گاڑی پوری طرح رکنے سے پہلے ایک پولیس والے نے ہمیں جانے کا اشارہ کر دیا اور حریری نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ پتہ چلا؟ حریری نے کار اپنے بلاک کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا۔ 2 فون نمبر، میں نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ تابندہ ہماری انتظار میں جاگ رہی تھی۔ میں نے وہ کاغذ جیب سے نکال کر حریری کے سامنے رکھ دیا۔ ان میں سے ایک نمبر دیکھ کر حریری کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ یہ تولی مارکیٹ کا نمبر ہے،
اس نے کاغذ پر لکھے ہوئے اوپر والے نمبر کی طرف اشارہ کیا، اور یہ دوسرا نمبر صدر کے علاقے کا ہے۔ یہ دونوں نمبر مجھے اس لیے مشتبہ لگے تھے کہ یہ ٹیلی فون سیٹ کے نیچے کی طرف رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان نمبروں سے کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ لی مارکیٹ والا نمبر مجھے کچھ زیادہ اہم لگتا ہے، حریری نے کہا۔ کراچی میں جو لوگ نوادرات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں وہ زیادہ تر اس علاقے میں رہتے ہیں۔ اس نمبر سے ہمیں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ملے گا، اس لیے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ نمبر کس کا ہے، میں نے کہا، اور تابندہ سے دریافت کیا کہ اس کے پاس نمبریکل ڈائریکٹری ہے یا نہیں۔ دفتر میں ہے، صبح منگوا لوں گی، تابندہ نے کہا۔ اس کے بعد ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھے، حریری اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا اور بستر پر گرتے ہی نیند کے آغوش میں پہنچ گیا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، حریری اور تابندہ جاگ چکی تھی۔ تابندہ نے اپنے دفتر سے نمبریکل ڈائریکٹری بھی منگوا لی تھی۔ ڈائریکٹری کے قریب ہی وہ کاغذ بھی رکھا ہوا تھا جس پر دونوں نمبر لکھے ہوئے تھے۔ لی مارکیٹ والے نمبر کے سامنے بخش محمد نام اور ایڈریس لکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا نمبر صدر کے ایک رہائشی ہوٹل کا تھا۔ اس کے آگے سندرشن لکھا ہوا تھا۔ یہ یقیناً کوئی ہندو تھا۔ محمد بخش کون ہے، جانتی ہو اسے؟ میں نے حریری سے پوچھا۔ میں نے ایک آدمی کو یہ نام اور ایڈریس نوٹ کرا دیا ہے، آج شام تک پتہ چل جائے گا، حریری نے جواب دیا۔ اور یہ سندرشن؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ اس ہوٹل کا مالک ہے، حریری نے کاغذ پر رکھے ہوئے ہوٹل کے نام کی طرف اشارہ کیا۔ سندھ کے سرحدی علاقے میں اس کی ذمہ داری بھی ہے، یہ اپنے علاقے کا وڈیرا ہے۔ چند سال پہلے اس نے اپنی کچھ زمین بیچ کر یہ ہوٹل خرید لیا تھا۔ اس کی اپنی رہائش ڈیفنس میں ہے۔ غلام علی کے پاس اس کے فون نمبر کی موجودگی یہ ثابت کرتی ہے کہ سندرشن بھی نوادرات کے بزنس میں ملوث ہے۔ غلام علی کون؟ میں نے ایک بار پھر سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ گزشتہ رات جس کے گھر میں گھسے تھے، حریری نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ممی کے حوالے سے محمد بخش اور سندرشن سے غلام علی کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا، اس لیے ان دونوں کے فون نمبر اس نے بڑی حفاظت سے لکھے ہوئے تھے تاکہ دوسروں کی نظروں میں نہ آ سکے۔ میں نے کہا، ہمیں ان دونوں میں کسی ایک سے تابوت کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے، شام تک انتظار کر لو، اپنی آدمی کی رپورٹ ملنے کے بعد ہم کوئی قدم اٹھائیں گے، حریری نے جواب دیا۔ اس روز دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں حریری کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا کہ دنیا کی حسین ترین اس لڑکی کے اس قدر قریب آ گیا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ دیکھ کر میرا دل مچل اٹھا تھا۔ حریری کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد اگرچہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ ناقابل حصول نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ شدید ترین خواہش کے باوجود بھی میں ابھی تک اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکا تھا۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ میں جب بھی آگے بڑھوں گا حریری پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن ایک جھجک مانے تھی اور میں اسی جھجک کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب ٹیڈی بھی آ گیا۔ رنگا کا گروہ ٹوٹنے کے بعد اگرچہ اس کے کئی آدمی حریری اور ٹیڈی کی طرف آنے کو تیار تھے، لیکن حریری اس معاملے میں خاصی محتاط ثابت ہوئی تھی۔ اس نے صرف ٹیڈی کا انتخاب کیا تھا۔ ٹیڈی نے 2 آدمی تحریمی والے مشن میں استعمال کیے، جس میں ایک آدمی ہلاک ہو چکا تھا اور دوسرے کو فی الحال آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ حریری اپنے اس کاروبار میں زیادہ بھیڑ بھاڑ مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ 2 آدمی اس کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ مجھے اور ٹیڈی کو ملا کر یہ تعداد 4 ہو گئی تھی، جبکہ 5ویں وہ خود تھی۔ تابندہ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا کیونکہ عملی طور پر اس کا کوئی کردار نہیں تھا۔ رنگا کے بارے میں ٹیڈی نے کچھ مزید دلچسپ انکشافات کیے تھے۔ تحریمی بھی اگرچہ زخمی ہو کر روپوش ہو چکا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس رات کوٹھی کے قریب اس پر رنگا کی پارٹی نے حملہ کیا تھا۔ ٹیڈی کا جو آدمی اس ہنگامے میں مارا گیا تھا، اس سے تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ کارروائی رنگا ہی نے کی تھی، اور اس ہنگامے کی وجہ سے رینجرز کی گشتی پارٹی کو مداخلت کرنی پڑی، جس سے نہ صرف تحریمی کا ایک آدمی مارا گیا اور رضیہ اور ایک آدمی زخمی ہو کر پولیس کے ہاتھ لگ گئے، اور 10 کلو ہیروئن بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ہماری طرف سے تحریمی کا دل صاف ہو گیا اور سارا نزلہ رنگا پر گرا تھا۔ تحریمی کے آدمی رنگا کو تلاش کرتے پھر رہے تھے اور رنگا اپنے آپ کو بچانے کے لیے لاپتہ ہو چکا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔